السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع بڑے دکھی دل کے ساتھ موضوع ہے، آج کا مسلمان تہی دامن کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں سورۃ صف کی آیت 2 اور 3 کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں بڑی بیزاری ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے کردار کی عظمت جن بلندیوں پر تھی، اس سے دنیا کفر پر اسلام کے شہدائیوں کی حاکمیت قائم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط قوم فرقوں میں بٹ گئی اور اس کا شرادہ بکھر گیا۔ آج غیروں کے ہاتھوں میں ہمارا تشخص ظلم و تشدد سے مسلسل پامال ہو رہا ہے۔ اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے دن بدن پستی کی طرف گامزن ہیں۔ آج کا وہ مسلمان جو ایمان سے خالی دامن ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو جھوٹ کو سچ اور سائے کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، جس کے اندر منافقت، بغض، کینہ، تعصب، نفرت اور درندگی نے بسیرا کر لیا ہے، جو گریباں چاک افسردہ چہرہ، جھوٹی بناوٹ اور گدلی آنکھوں والی تصویر بن گیا ہے، کہتا ہے مجھے سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ اے بھائی، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تو اس لیے بے چین ہے کہ منافقت اور مکر تیری زندگی میں داخل ہو گیا ہے؟ جیسے جیسے تو اس مکر و فریب سے قریب ہو رہا ہے، تیری روح اللہ کی محبت اور قربت سے دور ہو رہی ہے۔ قول و فعل میں ہم آہنگی ذہنی صحت کی علامت ہے۔ آج کے معاشرے میں ہماری روزی، ہمارا رہن سہن، ہمارا معیار زندگی، ہمارا قول اور فعل اللہ کے رسول کی تعلیمات سے کس حد تک ملتا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقامات پر حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹھا ہوا یعنی گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرامی سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری سوچ کس قدر بدل گئی ہے کہ ہم لوگ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اپنے ہاں ایک بیماری جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور جو کہ اللہ کی سخت ناپسند ہے، غرور۔ آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے کو، ہر ایک طبقہ اپنے نیچے والے کو جس حقارت سے دیکھتا ہے، اور غرور اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ خدا کی پناہ۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نشہ خودی کا چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ اگر میں صرف پاکستان کے مسلمانوں کی بات کروں تو جہاں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ غالب کی نظر میں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ساری قوم قرض لینے پہ، ادھار مانگنے پہ لگی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ فاقہ مستی آپ کے کسی دن کام آئے گی اور ہم ترقی کریں گے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی تہی دامن ہونے کی جو چند موٹی موٹی میری نظر میں وجوہات ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں، چند مزید۔ ویسے تو بہترین رہنمائی جو ہے اس سلسلے میں قرآن پاک دیتا ہے، تو میں اپنی ناقص رائے میں جو چند مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایمان کی کمزوری ایک وجہ، پیری فقیری، ضعیف الاعتقادی، اپنی اصل سے دوری، اصل وہ جو 1400 سال پہلے تھی، یعنی قرآن پاک کی تعلیم سے دوری، دین اور دنیا کو الگ الگ کر دینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین کے لیے کام کرنا ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور اس نے فنا ہو جانا ہے اور ہم نے آگے چلے جانا ہے۔ تو اگر یہی کرنا تھا تو اللہ نے دنیا بنائی کیوں؟ اس دنیا میں ہم جو کام بھی کریں گے اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے تو دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا نا کہ ہم کو اچھے کام کریں، اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کو گناہ سمجھتے رہیں اور ایک عارضی بالکل سمجھیں اور کچھ کریں نہ، یا کریں تو ظلم کریں، اس کے علاوہ کچھ کریں ہی نہ۔ اور محرومیوں کو قسمت، ظلم کو آزمائش، حق کے لیے اٹھنا گناہ، غلامی کو اللہ کی مصلحت،
اور قتل کو موت کا دن مقرر سمجھنا اور صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری تباہی کا باعث ہیں۔ صبر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کو برداشت کریں۔ ایک اور بڑی وجہ سائنس سے دوری، اس دنیا کو صرف اور صرف یہ سمجھنا کہ یہ ایک دن ٹیمپریری فیز ہے، اس نے ختم ہو جانا، لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اقبال کا جواب شکوہ ضرور پڑھیں۔ میں اس میں سے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ آگے سنیے کیا کہتا ہے۔ بادہ شام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ بھی نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ چند اشعار جو میں نے پیش کیے پوری امت مسلمہ کی تباہی تہی دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان پر سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا اور اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم جہاں پہنچے وہاں سے کیسے واپس جا سکتے ہیں۔ بے شک اس میں ایک اچھے آنیسٹ اور وزڈم والے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا رہنما دے آج کے دور میں جو ہمیں اس بمر سے نکال سکے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر انڈیویجول کو اپنے طور پہ ٹھیک ہونا ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اقبال کے ان شعروں کے اوپر ضرور غور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔